بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم احسان ہے۔ رب العالمین نے ہم سب کو توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور جیسا عظمت والا کلمہ ہم سب کو عنایت فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرنا چاہیے۔ اب کچھ دوست یار اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کیا کریں، ہمارے کاروبار میں آج برکت نہیں ہے، ہم نے مال میں اتارا تھا اس میں برکت نہیں آئی، پیسوں میں قلت آ گئی اور کسی چیز میں کمی ہو گئی۔ لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے ان چیزوں میں کمیاں کراتا ہے، کیونکہ باضابطہ انسان کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، کتابوں کے اندر واقعات موجود ہے کہ انسان کن چیزوں کی وجہ سے برکت میں آ جاتا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے بے برکتی آ جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ مولانا حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کتاب کے اندر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک بندہ رہتا تھا جو بہت بڑا زمیندار بندہ تھا۔ کیا کہ ریل گاڑی چڑھتی تھی، کیونکہ انگریزوں نے اس کو بہت زمینیں دی تھی۔ ریل گاڑی ایک سٹیشن سے نکلتی تھی، دوسرے سٹیشن پہ پہنچی تھی، وہ زمین بھی اسی کی تھی، وہاں سے نکلتی تھی دوسرے سٹیشن پہ، وہ بھی اسی کی، یہاں تک کہ 3 سٹیشن ریل گاڑی کے آ جاتے تھے اور وہ تینوں کے تینوں اسی کی زمین میں آ جاتے تھے۔ اتنا بڑا پیسہ والا تھا، خربوں میں اس کے پاس روپیہ تھے، اور کھانے والا یہ اور اس کی بیوی تھی، اور اس کے ساتھ اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ تو بس یہی چند افراد اس کے گزارا تھے، اور اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، لیکن عیاشی میں لگ گیا، فضول خرچی میں لگ گیا۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ اپنے یاروں کے ساتھ ایک کوچے میں کھڑا تھا، یہ بات کہہ دی کہ دوستوں نے کہا کہ یار آج بڑی کمی ہو گئی، کام نہیں مل رہا ہے، پیسوں میں برکت ہے، ایسی باتیں کی جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں آج کل، نادانی میں ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یار تم لوگ کیوں پریشان ہو؟ اس شخص نے تکبر میں آ کر ایک بات کہی ہے، اصل میں وہ بات یہ ہے کہ اس نے یہ بات کہی، اے یارو میرے، تم کیوں اتنا پریشان ہو کہ کہاں سے آئے گا، کہاں لائیں گے، ہمیں برکت نہیں ہے۔ میں تو پریشان اس لیے ہوں کہ مجھے اتنا کچھ ہے، میں خرچاؤں کہاں، میں لگاؤں کہاں۔ یہ بات اس نے تکبر میں آ کر کہی، جو بات اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئی، کیونکہ تکبر کی جو علامت ہے یہ رب العالمین کی، اس کے بغیر کسی بندے کو ہرگز اس چیز تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے پھر۔ تو اس بندے نے جب یہ بات کہی، کچھ عرصہ گزرتا گیا 5-6 ماہ بعد اس کو بیماری نے لپیٹ لیا اور اس دنیا سے چل پڑا۔ اب پیچھے اس کا یہ بیٹا رہا، اس بیٹے نے اپنی 17-18 سال کی جوانی میں اس پیسے کو بہت اڑایا، فضول خرچ میں لگایا، یہاں تک کہ شراب اور کباب میں بھی اپنا پیسہ لگانا شروع کر دیا، فحشی کاموں میں اپنا پیسہ لگا، سنیما ہالوں میں جانا اس کا کام تھا، ایسے فضول ہر گوری کالی جو بھی اس کو پسند آتے تھے ادھر پیسہ لگا کر یہ اپنی خواہشات پوری کرتا تھا۔ اس نوجوان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے باپ نے میرے لیے سب کچھ رکھا ہے، لیکن میرے باپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے، میرے باپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ لیکن وجہ یہ ہوئی کہ یہ بچہ چلتے یہ پیسے فضول خرچ کرنے لگا، یاروں کے ساتھ، فضول لڑکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رہا، انہوں نے بھی پیسے کھائے، یہاں تک کہ ایک دن اس کو ایک یار مل گیا، اس نے کہا کہ چلو آپ کو اب باہر کسی کنٹری میں لے جاتے، اور تھائی لینڈ کا مشورہ دیا، وہاں پر چلے گئے۔ وہاں پر جب سنیماؤں گئے، اس نے جب گوری لڑکیوں کو دیکھا، وہاں پر اس کا دل پھسل گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے یہ پیسہ لگانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خالی کر دیا۔ سارا کا سارا مال جو اس کے باپ نے اس کے لیے کما کر رکھا تھا، یہ سارا مال اس نے فضولیات میں خرچ کیا، ہرگز کسی اچھے کام میں 1 روپیہ بھی نہیں لگایا، تمام کا تمام مال فضولیات میں لگایا، فحشی کاموں میں لگایا، شراب میں لگایا، ڈرگس میں لگایا، اس طریقے کے کاموں میں اپنے پیسہ لگا کر برباد کیا، یہاں تک کہ یہ بندہ زیرو پر پہنچ گیا۔ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اس کے باپ نے جو تکبر کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے شرک کیا تھا، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا تھا، جس کی سزا اس کے بیٹے کو بھی آ کر لگی، اور بیٹا اس حال میں پہنچ گیا کہ جب سارا کچھ ختم ہو گیا، یہاں تک اس کے پاس جو گھر تھا، جو محل اس کے باپ نے بنا کر، اس کو بھی بیچنا پڑا، وہ بھی ختم ہو گیا، تو تمام جسمانی طور سے بھی کمزور ہو گیا، اس کی ٹینشنوں میں پڑ گیا، ڈپریشن میں آ گیا۔ وقت یہاں پہ جس چورائی میں اس کے باپ نے یہ بات کہی تھی کہ میں خرچاؤں گا کہاں، تم پریشان ہو، ہمارے پاس مال میں برکت نہیں، یہ نہیں، میرے تو اتنا اربوں خربوں میں ہوں، میں خرچاؤں گا کہاں یہ پیسہ۔ وجہ یہ ہوئی کہ اسی کوچ میں اللہ نے دکھا دیا اس کے باپ کو، اس کے بیٹے کو، وہاں پر دوپٹہ لے کر، وہاں پر کٹوری لے کر وہی بچہ بھیک مانگ رہا تھا، وہی نوجوان لڑکا بھیک مانگنے پر آ گیا۔ وجہ کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کبھی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی انسان کو گناہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اگر
اللہ تعالیٰ نے روپیہ دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. اگر 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ 70 لاکھ روپیہ کا اجر دوں گا. 1 روپے کے بدلے آپ جب 10 دیں گے, 100 دیں گے, 500 دیں گے تو خود ہی سوچے کہ کتنا ہوگا. اس لیے میرے دوستو, میں آپ سے بس یہ گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر نہ بیٹھے. ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں, ہم سے گناہیں ہو جاتے ہیں, کیونکہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام بنی آدم, تمام انسان خطا کار ہے, ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, ان سے لغزشیں ہو جاتی ہیں. وخیر الخطائین التوابون, مگر بہترین خطا کار انسان وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد اللہ کے سامنے آ کر رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آنسو گرائے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے, ہم سب کو مال دیا ہے, اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے, لیکن نیت یہ رکھو کہ اللہ ہمیں دے, ہم آپ کے راستے میں خرچ کریں گے, غریبوں, مسکینوں, محتاجوں کو دیں گے. کبھی کسی غریب کو دھکا نہیں دینا, کبھی کسی غریب کے سامنے اپنے پیسوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ میں بڑا پیسے والا ہوں, میں تکبر, کیونکہ اس چیز میں آ کر یہ بات اللہ کو نہ پسند آئی اور اس بندے کا حال دیکھو کیا ہوا. اور سوچو اگر ہم اس حال میں آ کر, تکبر میں آ کر ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں, کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی یا نہیں آئی, اس کے بارے میں کبھی میں نے اور آپ نے نہیں سوچا. اس لیے بس گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے, ہمارے مال میں بھی برکت آئے گی, ہماری زندگی میں برکت آئے گی, ہماری روزی روٹی میں بھی برکت آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.